صلح حدیبیہ کے عنوان سے ہماری گفتگو چل رہی تھی، تو پچھلی جمعہ المبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی طرف سے مختلف لوگ آئے۔ بالآخر جب سہیل بن عمرو آئے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے شرائط طے پائیں، اور وہ شرائط ایسی تھی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آتی تھی اور مسلمانوں کی اس میں پسپائی نظر آتی تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے ان شرائط کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت ترقی اور عروج عطا فرمایا۔ اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک مشرکین اور مسلمان آپس میں لڑائی نہیں کریں گے۔ گویا کہ یہ ایک امن کا معاہدہ تھا کہ اب 10 سال تک مسلمان مدینہ والے اور قریش جو اب مکہ میں رہتے ہیں ان کی آپس میں لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح ان شرائط میں سے یہ بھی تھا کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو اہل مدینہ اسے واپس کریں گے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے مکہ چلا جائے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ تو یہ بظاہر مسلمانوں کے اوپر بڑی مشکل شرط تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ حضور یہ کیسی شرط ہے کہ ہمارا آدمی جائے تو ہمیں واپس نہیں کیا جائے گا، اور ان کا آدمی آ جائے تو ہم اسے واپس کرنے کے پابند ہوں گے ان کی طرف سے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمیں چھوڑ کر چلا جائے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں، یعنی کہ مدینہ سے کوئی شخص جائے گا تو وہ اسی لیے جائے گا کہ وہ مرتد ہو جائے گا، مسلمانوں کو چھوڑ دے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو ارتداد اختیار کر لے ہمیں تو اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہاں جو وہاں سے آئے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تربیت پہ یقین ہے، صحابہ کرام کو اگر واپس بھی کر دیا جائے تو پھر بھی وہ اللہ کا دین نہیں چھوڑے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطمئن فرمایا۔ بہرکیف یہ شرائط جب لکھی گئیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان شرائط کی کتابت کر رہے اور شروع میں لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ ہم تو رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے، کیونکہ قریش اور یہ سب لوگ لکھا کرتے تھے بسمک اللہم، اس طرح اپنے خطوط اپنی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ابتدا کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر جب آگے لکھا گیا کہ یہ معاہدہ مشرکین مکہ، ان قریش اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان طے پایا جا رہا ہے۔ تو جب حضرت علی نے لکھا محمد رسول اللہ تو سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض اٹھایا کہ ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوتے تو پھر ہم آپ کو مکہ آنے سے روکتے کیوں؟ تو اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ نام مٹا دو، رسول ساتھ سے مٹا دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا حضور میں آپ کے نام کے ساتھ رسول لکھا ہوا کیسے مٹا سکتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود پوچھا کہ بتاؤ مجھے اس تحریر میں کہاں لکھا ہوا ہے رسول اللہ؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے خود اس کو مٹایا اور پھر لکھا گیا محمد بن عبداللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا۔ اب آپ صورتحال دیکھیں، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے، حضرت علی یہ شرائط لکھ رہے ہیں، اور یہ جو سہیل آئے ہوئے ہیں جو مذاکرات کر رہے ہیں اور جنہوں نے شرائط کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کی، مشرکین سے بھی بات کی، اور ایک پورا ایک ڈرافٹ تیار کیا۔ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل وہ وہاں سے مکہ سے بیڑیاں ان کو لگی ہوئی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے حدیبیہ کے مقام پر کہ حضور میں وہاں سے جان چھڑا کر حدیبیہ آپ تک پہنچ چکا۔ سہیل بن عمرو نے دیکھا تو فوراً کہنے لگا کہ یہ ہمارے معاہدے میں طے ہے کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر آئے گا تو آپ اسے واپس کریں گے، لہٰذا میرے بیٹے کو آپ نے واپس میرے ساتھ بھیجنا ہے تاکہ میں دوبارہ اس کو قید کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اللہ جل شان تمہاری مدد فرمائیں گے، صبر کے ساتھ تم نے کام لینا ہے، اللہ تمہارے لیے ضرور کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرمائے۔ بڑا مشکل کام ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں کہ میں اور آپ، ہم جیسا کوئی کمزور ایمان والا وہاں ہوتا اور قید میں ہوتا اور بیڑیاں لگے، مشکل سے
وہ سفر طے کر کے حدیبیہ تک پہنچے کوئی اور آگے سے واپس کر دیا جائے کہ جاؤ ابھی وقت نہیں آیا، صبر کرو، ابھی بھی مظالم تم نے سہنے، ہم تو ایمان چھوڑ دیتے، ہم تو ہمارے نزدیک تو ایمان کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی جوتیوں کے اوپر، قربان جائیں صحابہ کے اس ایمان کے اوپر جن کے صدقے ہمیں بھی ایمان ملا ان کی دعوت سے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا، اور اب ظاہر ہے عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے اور جانور بھی ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ طے پا گیا، سہیل بن عمر ان کا قافلہ، ان کا وہ جو پورا سفیرانہ وفد تھا وہ واپس چلا گیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور فرمایا حضور کیا آپ برحق نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں میں برحق ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا وہ باطل پہ۔ حضرت عمر نے فرمایا حضور کیا آپ نے ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ ہم ابھی جائیں گے اور جا کر عمرہ ادا کریں گے؟ حضور نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ عمرہ کریں گے، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ ہمارا ان کے ساتھ طے پا گیا اگلے سال جا کر ہم عمرہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے بھی بعین ہی یہی باتیں کی۔ قربان جائیں تاجدار صداقت پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مزاج شناس تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جو جواب حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اس سال عمرہ کریں گے، اگلے سال اب ہم عمرہ کریں گے، معاہدے میں طے ہو گیا، فرماتے ہیں یہی جواب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے دیا۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے اس سخت لہجے پہ، اپنے ان سوالوں پہ ساری زندگی میں پشیمان رہا، اور میں نوافل ادا کرتا رہا، صدقہ خیرات کرتا رہا، غلاموں کو آزاد کرتا رہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اصل چیز ہے اللہ کے نبی کی اطاعت۔ تو یہ سیرت کا سلسلہ بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے جذبات کے ساتھ دین پہ عمل کرتے ہیں، جس چیز کا ہمیں جذبہ ہو وہ ہم کریں گے، جس چیز کا ہمیں جذبہ نہیں ہے، موٹیویشن نہیں ہے، ہمارا دل نہیں کر رہا، ہماری چاہت نہیں ہے، وہ کام دین کا ہم لوگ نہیں۔ دین میں اصل اپنے جذبات کے ساتھ وہ کام کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، چاہے اس پہ آپ کے جذبات بنتے ہیں نہیں بنتے ہیں، آپ کا دل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو بس وہ مسلمان نے کرنا ہے، چاہے بظاہر دنیا کا اس میں کتنا بڑے سے بڑا نقصان نظر آ رہا ہے۔ اب بظاہر صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کو شکست نظر آ رہی ہے کہ مسلمان آئے، مشرکین نے عمرہ بھی نہیں کرنے دیا، مسلمان آئے، مشرکین نے ان کو مکہ کا اندر داخل بھی ہونے نہیں دیا، مسلمان آئے اور انہوں نے 10 سال تک مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، مسلمان آئے اور انہوں نے واضح شرط رکھ دی کہ مسلمان آئے گا تو جائے گا تو ہم اسے مدینہ سے واپس لے آئیں گے، اور اگر ہمارا کوئی بندہ وہاں سے آئے گا مدینہ سے تو ہم واپس مسلمانوں کو نہیں کریں گے۔ بظاہر یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والی شرائط لگ رہی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم دے دیا کہ یہ شرائط ہمارے نفع میں ہیں، ہمارے فائدے میں ہیں، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی کہ اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پھر کیا کیا؟ اس پہ اطاعت کی۔ اب جب وہ قاصد چلے گئے، وقت چلا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قربانی کی جائے، حلق کیا جائے، سر مڈایا جائے اور احرام کھول دیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام اللہ کے نبی احرام کی حالت میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی اور صحابہ میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بات سخت شاک گزری۔ حضور اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں موجود تھیں۔ حضرت سلمہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور فرمایا حضور شرائط ایسی ہیں کہ مسلمان اس وقت سخت سکتے کی حالت میں ہیں، آپ ایسے کریں، آپ باہر تشریف لے کر جائیں، آپ اپنا جانور پکڑیں، اس پہ چھری چلائیں اور اپنا سر منڈائیں اور اپنا احرام کھول دیں۔ آپ دیکھیں پھر صحابہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے کر آئے، اللہ کے نبی نے قربانی کی، اپنا سر منڈایا، احرام کھولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھری پھیرنا تھا، سارے صحابہ کرام اٹھے، اپنے جانوروں کو پکڑا، چھریاں چلائی، ذبح کیے، خون بہایا، اپنے سر منڈائے، حلق کیا اور اپنے احراموں کو کھول دیا۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ رائے کتنی قابل قدر تھی. ہمارے ہاں کیا ہے، عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی، اپنی بیویوں کو عزت نہیں دی جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتنا بڑا معاملہ، اور اس معاملے پہ اپنی اہلی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشاورت کی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا دکھ پہنچا، ایسی رائے دی، ایسا مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی خوش ہوا. صحابہ کرام ان کا تو مزاج میں نے عرض کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے، جذبات جیسے بھی ہوں، احساسات جیسے بھی ہوں، بظاہر دنیا کا کتنا بڑے سے بڑا نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن صحابی رسول کوئی بھی ہو، اس نے جب دیکھنا ہے کہ حضور یہ کام کر رہے ہیں، پھر دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان بھی وہ قبول کر لے گا، لیکن اللہ کے نبی کی اطاعت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. یہ صحابہ کی شان ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس مدینہ تشریف لے کر آئے. اب جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تو پیچھے سے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور فرمایا حضور میں وہاں سے بھاگ کر نکل آیا، مجھے انہوں نے قید کیا تھا، بڑی اذیتیں دی، بڑی تکلیفیں دی. ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے تھے کہ ہمارا قریش کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم مسلمان کوئی آئے گا تو اسے واپس بھیجیں گے، تم واپس پلٹ جاؤ. کہ مشرکین کی طرف سے 2 لوگ آ گئے کہ بھئی معاہدہ ہوا ہے، شرط کے مطابق یہ بندہ ہمیں واپس کیا جائے. یہ کوئی آسان کام ہے؟ جیل سے، قید سے بھاگ کر آئے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آگے سے حضور فرما رہے ہیں کہ ان 2 مشرکین کے ساتھ واپس چلے جاؤ. لاؤ نہ کوئی مائی کا لال جو ایسی اطاعت کر سکے. وہ صحابہ تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے میرا انتخاب فرمایا اور فرمایا واختار علی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کا انتخاب فرمایا ہے. یعنی کہ صحابہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، جیسے انبیاء کرام اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، ایسے ہی صحابہ کرام بھی اللہ جل شانہ کے منتخب شدہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لینا تھا، اللہ کے نبی کی اطاعت کر کے اس امت کو دکھانی تھی، اور اللہ کے نبی کے دین کی حفاظت کر کے پورے کا پورا دین اس امت تک پہنچانا تھا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اب معاہدے کے مطابق مجھے واپس بھیجا جائے گا. جب وہ 2 لوگ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو راستے میں ذوالحلیفہ کے مقام پہ، کیونکہ وہ بھی مکہ کے تھے جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، ابو بصیر بھی مکہ کے تھے، تو باتوں باتوں میں ان کی آپس میں ایک وہ بات چیت ہو گئی، گپ شپ ہو گئی. تو باتوں باتوں میں ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یار تیری تلوار بڑی زبردست ہے، ایسی تلوار میں نے نہیں دیکھی. خوش ہو گیا. انسان کی تعریف کی جائے نا تو فوراً انسان کو ٹھہر کے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بھئی بندہ میری تعریف کر رہا ہے تو ایک تو میرے اندر غرور اور تکبر نہیں آنا چاہیے، اور دوسرا ٹھہر کے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ تعریف کے قابل واقعی میں ہوں یا ویسے ہی مکھن لگا رہا ہے. تو انسان اپنی تعریف کی فطرت ہے، انسان خوش ہو جاتا ہے. تو وہ بڑا خوش ہو گیا. باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا یار مجھے دکھاؤ، اس کی دھار مجھے بڑی تیز لگ رہی ہے. اس نے تلوار کیا دکھائی، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ ایک ہی وار سے اس کی گردن جو ہے نا وہ تن سے جدا کر. دوسرا بھاگ نکلا، وہ بھاگا مدینہ پہنچا. حضور نے فرمایا بھائی میں نے تو آپ کے حوالے کیا، اب مکہ تک اس کی حفاظت کرنا یہ تو ہمارے ذمہ نہیں ہے. ہمارا اگریمنٹ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی آدمی آئے گا مکہ سے تو ہم اسے آپ کے حوالے کر دیں گے. حوالے کرنے کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو مکہ تک پہنچائیں. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. دیکھ لیں معاہدے کی پاسداری کیا ہوتی ہے. ہم تو آج مسلمانوں کے ساتھ، اپنے سگے بھائی کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ پورا نہیں کرتے. سگے بھائی کے ساتھ معاہدہ کوئی وعدہ کر لیں وہ پورا نہیں کرتے. اور حضور وہ مشرکین جو بدر احد میں سامنے آ کے تلواریں لے کر کھڑے تھے، حضور ان کے ساتھ بھی اگر کوئی ایگریمنٹ کر دیا، معاہدہ کر دیا تو اس کو بھی پورا کر دیا. حضور نے فرمایا ابو بصیر نہیں، واپس جاؤ. اب ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بھی دیکھیں، 2 بار آئے، 2 بار حضور نے واپس بھیج دیا. اب ابو بصیر سمجھ گئے واپس مکہ جاتا ہوں تو میں تو قتل کر دیا جاؤں گا، میں نے ان کا آدمی قتل کیا، اور مدینہ جاتا ہوں تو حضور معاہدے کے پابند ہیں، حضور تو مجھے وہاں رکھ نہیں سکتے. تو انہوں نے راستے میں ایک جگہ جہاں پہ پانی تھا وہاں پہ پڑاؤ ڈال لیا. حضرت ابو جندل کو پتا چلا، وہاں خبر پہنچی، وہ بھی یہاں 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جو کہ مشرکین کی قید میں تھے،
کوئی غلام تھا، کوئی کسی کا بھائی تھا، کوئی کسی کا بیٹا تھا، کوئی کسی کا بھتیجا تھا، وہ کرتے کرتے یہاں پہ جمع ہو گئے۔ اب ان کا یہی کام ہوتا تھا کہ مشرکین کی طرف سے کوئی بھی قافلہ آئے اس کو پکڑ لیتے تھے، دھر لیتے تھے۔ اب مشرکین خود پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ یہ معاہدے کی شک ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا۔ میں اور آپ یہ بات نہ سوچ بھی نہیں سکتے، ہم 2 بار کسی جگہ جائیں اور وہاں سے ہمیں واپس بھیج دیا جائے ہمارے دشمن کے پاس ہی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اب خط لکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان کی موت کا وقت قریب ہے، 70 صحابہ کرام ان کے ارد گرد ہیں، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگائے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پہنچتا ہے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط پہنچتا ہے، کھولتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں حضور نے میرا نام لکھوایا ہے خط۔ صحابہ سے کیا کہتے ہیں؟ حضور نے میرا نام لکھوایا ہے خط پہ، حضور نے میرے نام کا خط لکھا۔ اس کو چنتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، بار بار لگاتے ہیں، اور حضور کا وہ خط سینے سے لگائے 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 ان کی روح پرواز کر گئی۔ یہ محبت رسول آج اگر ہمارے جوانوں میں آ جائے، اللہ کی قسم یہ کفر کیا ہے، یہ تو مسلمانوں کی آنکھوں کی مار ہے۔ کہ ہمارا نوجوان آج کہاں پھنسا ہوا ہے؟ وہ موبائل کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ عورتوں کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ بے حیائی کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، وہ حرام طریقے سے مال کمانے کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، اسے حضور کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اتنا ڈر لگتا ہے، اتنا ڈر لگتا ہے اس معاشرے کو دیکھ کر کہ ہمارے بزرگوں کو تو حضور کا حیا ہے، کہ یہ جو ہماری نوجوان نسل تیار ہو رہی ہے، یہ جو چھوٹے بچے ہیں ابھی، ان کو تو حضور کا حیا بھی نہیں۔ FIA میں چلے جائیں، آپ کے اسلام آباد کے سینکڑوں نوجوان جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس قرآن کریم کی گستاخی کر چکے ہیں، صحابہ کی گستاخی کر چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر چکے ہیں۔ 1-2 کیس نہیں، سینکڑوں کیس ہیں۔ کس لیے؟ پیسے کے لیے۔ ان کو پیسہ دیا جاتا ہے، واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں، تم یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کرتے چلے جائے۔ حضور کا تعارف نہیں ہے۔ ابو بصیر کو حضور کا تعارف تھا، 2 بار حضور نے واپس بھیجا، ابو بصیر واپس چلے گئے، حضور نے پھر خط لکھا، پھر بھی اس خط کو اپنے سینے سے لگایا، اپنی آنکھوں سے لگایا، اپنے ہونٹوں سے چوما، اور اسی خط کو سینے سے لگائے لگائے اللہ کے سپرد ہو۔ وہ بھی انسان تھے، ان کے بھی جذبات تھے، ان کے بھی احساسات تھے، لیکن ان کے پیش نظر صرف اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی، حضور کی کامل اطاعت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط پہنچا، صحابہ کرام نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امیر بنے ان صحابہ کے، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجہیز و تکفین کی، وہاں ایک مسجد تعمیر کی کہ جو لوگ بھی مسافر جائیں یہاں چلیں نماز پڑھیں، حضرت ابو بصیر کے لیے دعا بھی کریں، اور ان کی قبر کی ایک نشانی بھی ہوگی، اور پھر وہاں سے مدینہ تشریف لے آئیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے تو اس وقت سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، حضور ہم نے آپ کے لیے کھلی ہوئی فتح کی قرار دی ہے۔ سورہ حدیبیہ صحابہ کا قرآن پہ ایمان چیک کریں، وہ جو پریشان تھے نا، شاک تھا ان کو، ایک ایسی شرائط پہ ہم نے صلح کی ہے۔ جب قرآن نازل ہوا انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو سارے کے سارے صحابہ کے چہرے خوشی سے کھلکھلا اٹھے، اور منافقین ہنس رہے تھے۔ منافقین کہنے لگے یہ کون سی فتح ہے، یہ تو مسلمانوں کی پسپائی ہے، لیکن سارے کے سارے صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اگر اللہ نے کہہ دیا کہ یہ فتح ہے تو یہ کیا ہے، فتح ہے۔ اور واقعاتاً یہ فتح تھی۔ یہ جو مشرکین مکہ تھے یہ اس وقت تک ایک جنگ کسی کیفیت میں تھے، اور وہ جو ایک شعور کی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان دشمنی سے ہٹ کے ٹھنڈے دماغ سے سوچے کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ شخص کون ہے، اس کی دعوت کیا ہے،
یہی امن کا زمانہ ہوتا ہے، جنگ کا زمانہ نہیں۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کو ایک وقت ملا، اور اس وقت میں انہوں نے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی۔ جب کسی انسان سے حضور جھوٹ نہیں بولتے تو وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ سکتے؟ اسلام کا اصل مزاج تو داعیانہ ہے نا، دعوت ہے اصل تو اس میں پھر جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں جہاد کی ضرورت ہے۔ اصل تو اسلام کا جو پیغام ہے وہ دعوت والا ہے کہ دعوت دینی ہے اسلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کھلی ہوئی فتح تھی، صحابہ کرام کی یہ کھلی ہوئی فتح تھی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مٹایا تھا محمد رسول اللہ۔ اللہ جل شانہ نے سورہ فتح میں لکھا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ انہوں نے ایک اس معاہدے سے نام ہٹایا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہٹایا تھا۔ اللہ جل شانہ نے قیامت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قرآن کریم کے مصحف پہ لکھ دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ کھلی ہوئی فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور جو ارد گرد کے قبائل تھے ان میں ہمیشہ یہی خبریں پہنچتی تھی کہ مشرکین مکہ کی اور مسلمانوں کی بدر میں لڑائی ہو گئی، احد میں لڑائی ہو گئی۔ وہ سمجھتے تھے شاید کوئی ان کا قبیلے کی جو سرداری ہے اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، کوئی لڑائی ہے۔ ان کو بھی جب پتہ چلا صلح کا پیغام امن پہنچا، اور ہر طرف جب لڑائی والا ایک جو ماحول تھا وہ ختم ہوا، تو تمام قبائل کو سوچنے کا موقع ملا۔ پھر اس وقت شعور کی آنکھ سے اعتدال کے ساتھ انہوں نے سوچا، اور اس زمانے میں صلح کے زمانے میں سب سے زیادہ لوگ مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر لوگ مسلمان ہوئے۔ تو یہ مسلمانوں کی کھلی ہوئی فتح تھی صلح حدیبیہ، اور اس میں اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کے ضبط کا بھی امتحان دیا، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کامیاب ٹھہرے۔